تو آپ کو مشورے کے لیے نماز کی طرح اہم سے اہم کام کو چھوڑ کر آنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی جگہ صرف مسجد ہے، اس لیے مشورے کی جگہ بھی مسجد ہے، مشورے کی جگہ بھی۔ ایک مسجد میں دو مشورے نہیں ہو سکتے، ایک مسجد میں دو مشورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعت کی نمازیں نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی کیوں؟ کیونکہ جماعت کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز مسجد میں پڑھیں۔ جماعت کی نماز کی حکمت یہ نہیں تھی کہ نماز مسجد میں پڑھو، جماعت کی نماز کی حکمت یہ تھی کہ مجتمع ہو کر پڑھو۔ جماعت کی نماز سے صرف مسجد میں نماز ادا کرنا مقصود نہیں ہے، جماعت کی نماز سے صرف مسجد میں نماز ادا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ امت کی اجتماعیت کو بیان ظاہر کرنا مقصود ہے۔ امت کی اجتماعیت کو، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ بھئی صرف اتنی بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے اجر زیادہ ملے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہاں تک ہے روایتوں میں کہ اگر آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور آپ کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور آپ نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو اب ذرا مسعود فرماتے ہیں کہ آدمی جہنمی ہے، یہ آدمی جہنمی ہے، اگر یہ نماز مسجد نہیں پڑھتا تو یہ جہنمی ہے، کیونکہ امت کی اجتماعیت کو بتانے کے لیے جماعت کی نماز فرمایا کہ مسجد میں دو نمازیں مسجد میں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی آتا ہے نماز ہونے کے بعد اور لوگ اپنی جماعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد کے حصے سے باہر جماعت کریں گے، مسجد میں ایک جماعت ہوگی صرف۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک نماز امت کی اجتماعیت کے پیش نظر ہے، اس طرح مسجد میں ایک مشورہ ہوگا، مسجد میں ایک دو مشورے میں ایک۔ اگلی بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز امام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے مشورہ فیصل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر لاکھ آدمی نماز پڑھیں، سب برابر ایک ساتھ رکوع سجدہ بھی کریں، سب قرات برابر کریں، تب بھی کہا جائے گا کہ یہ انفرادی نماز ہے، یہ جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر ایک امام ایک مقتدی دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا گیا کہ جماعت ہو رہی ہے، اسی میں شریک ہو جائے۔ دو آدمی پڑھ رہے تھے مسجد میں، دو چار لوگ اور آ گئے تو حکم یہ ہے کہ جو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے امام کے ساتھ اس کے برابر میں اس کو پیچھے لے لو اور سب اسی کے پیچھے لگا لو، الگ جماعت نہ کرو، اسی میں شریک ہو جاؤ، اسی میں شریک ہو جاؤ۔ ایک آدمی ایک امام ایک مقتدی، دیکھنے والے کہتے جماعت ہو رہی ہے، اور 1,00,000 آدمی نماز پڑھتے ہوں، سب رکوع سجدے برابر کر رہے ہوں، ان کا کوئی امام نہ ہو تو یہ بھیڑ ہے، یہ افراد ہیں، یہ جماعت نہیں ہے۔ تو اس کو کہے گا جماعت ہو رہی ہے؟ جماعت پورا جلسہ تمہارا پورا اجتماع نماز پڑھے امام کے بغیر تو ان سب کی انفرادی نماز ہے، اس کو جماعت کی نماز نہیں کہا جائے گا، چاہے 10,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسے کہے گا کہ ان کا امام نہیں ہے اور ان کا مشورہ کا فیصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد ہیں بکھرے ہوئے، اگرچہ یہ جمع ہو جاتے ہوں مگر ان کا جمع ہونا نہیں ہے، ان کا جمع ہونا جب ہے جب ان کا ایک امام ہو۔ آگے چلیے، مشورہ کا ادب ہے یہ، مشورہ کا ادب ہے یہ کہ آپ مشورے میں اس طرح رائے دیں سوچ سمجھ کر جس طرح آپ امام کو سوچ سمجھ کر لقمہ دیتے ہیں۔ جو اہمیت امام کو لقمہ دینے کی ہے وہ اہمیت اور وہ طریقہ وہ ادب